اختیار کر لی تو اس کے بعد جو ان کا قلب تھا جس نے ان کو فیصلے دینے تھے وہ قلب ہی الٹ گیا اور وہ خود ہی دوسرے پٹڑی پر پڑ گیا. فلما زاغوا جب وہ غلط راستے کی طرف مڑ گئے. پھر سوچ لیجئے کہ جب یہاں اللہ آتا ہے تو میں عرض کروں گا کیوں لاتا ہے قرآن یہ. جب وہ خود مڑ گئے غلط راستے کی طرف تو ان کے اندر جو فیصلے کرنے کی قوت تھی, سمجھنے سوچنے کی قوت تھی کہ جسے قلب کہا جاتا ہے, وہ قلب اسی طرح سے الٹ گیا. قرآن کے اور مقامات میں بھی یہ ہے. یہ تو 61 اور 5 میں نے عرض کیا ہے. 9/127 آیت میں کہا وہاں بھی یہ ہے, الفاظ دوسرے آئے ہیں. تم من صرف اللہ قلوبہم, جب وہ پلٹ گئے تو پھر خدا کے قانون نے ان کو دلوں کو اسی طرح سے پلٹا دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. نتیجہ یوں نہیں, بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ, اس لیے کہ انہوں نے غور و فکر اور تفکر اور تدبر چھوڑ دیا تھا. اس سے ہوا یہ, اس چھوڑ دینے سے ہوا یہ کہ غلط راہوں کی طرف وہ پلٹ گئے. اور جب انہوں نے اپنے لیے یہ روش اختیار کر لی تو اس کے بعد ان کی جو اندر کی ذہنیت تھی, ان کی قوت فیصلہ, یہ چیزیں جو صلاحیتیں اندر ہیں جن کو قرآن قلب یا فؤاد سے تعبیر کرتا ہے, جسے آپ مائنڈ کہتے ہیں انسان کا, وہ چیز جو اس کا ایٹیٹیوڈ بناتی ہے, وہ کہتا ہے کہ پھر وہ بھی اس کے مطابق ہو گیا. بات کیا ہو, جس قسم کا انسان آپ ہو گیا اسی قسم سے اندر سے اس کے فیصلہ کرنے والی قوتیں جو ہیں وہ اسی انداز میں انہی پیکروں کے اندر مولڈ ہو گئی. جو کچھ اس نے اپنے لیے روش اختیار کی اسی کے مطابق یہ چیزیں اندر جو اس کو صلاحیتیں دی تھی انہوں نے ویسا ہی کام کرنا شروع کر دیا. یاد رکھیے, انسان کے اندر خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو نیکی کے اوپر لے آئے یا بدی کے اوپر لے آئے. حتیٰ کہ نیکی اور بدی کی, خیر اور شر کی تو تمیز بھی اس کے اندر نہیں رکھی ہوئی. انسان کے اندر صرف کچھ قوتیں, صلاحیتیں, پوٹینشیلٹیز یہ دی ہوئی ہیں. سوال اگلا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں کو, اپنی ان استعدادات کو, پوٹینشیلٹیز کو استعمال کیسے کرتا ہے. وہ جس طرح سے ان کو استعمال کرتا ہے اس کے متعلق نتائج باہر نکلتے ہیں اور اس کے مطابق خود اندر ذہنیت اس کی بنتی چلی جاتی ہے. پہلے دن جب یہ خیال کرتا ہے کہ کچھ فریب صحیح سے حاصل ہو جانا چاہیے تو اسی دن اندر اس کے وہ قلب کی تبدیلی نہیں ہو جاتی. جب یہ روش اختیار کر دیتا ہے, روز اسی لائن پہ تھنک کرنا شروع کرتا ہے, اسی سوچتا چلا جاتا ہے اسی طریقے کے اوپر, تو آہستہ آہستہ جیسے جو کہتے ہیں نا کہ ضمیر مر جاتا ہے انسان کا, اس کے بعد آہستہ آہستہ اندر خود اس کے سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں یا فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں اسی پٹڑی پہ ان کو لے جاتی ہیں. وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کہاں میں فریب دوں, اور اندر کی جو قوت تھی اس کی سوچنے سمجھنے کی وہ طریقے سجھاتی ہے اس کو کہ فریب کیسے دیا جائے. فریب دینے کے بعد پھر جسٹیفیکیٹری ریزن کیا تلاش کیے جائے, پھر اگر کہیں گرفت ہوتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے کیا شکلیں اختیار کی جائیں. آپ نے دیکھا ہے فلما زاغوا, جب اس نے اپنے لیے یہ روش اختیار کی تو اس کے بعد اندر جو اس کی صلاحیتیں تھی وہ خود اسی روش کے پیچھے پیچھے چل پڑی. یہ وہ چیز ہے جس سے قرآن کریم نے افراد کی بجائے اقوام کے سلسلے میں بھی یہ کہا. 13/11 سورہ رات 11 کہا کہ یاد رکھو, اصول یہ ہے, قانون یہ ہے
ذرا کم کر دو اندر کا وہ کام نہیں دے رہا تھوڑا. اصول یہ ہے اور بڑا بنیادی اصول ہے عزیزان مان، یہی جو میں نے ابھی عرض کیا تھا اس کے لیے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یاد رکھیے خدا کسی قوم کی حالت میں کوئی تغیر نہیں کرتا تا وقت کہ وہ خود اپنی داخلی دنیا کے اندر ایک تغیر نہیں کر لیتی. قوم کی حالت بگڑتی یا سنورتی ہے اس سے کہ وہ اپنے اندر کس قسم کی تبدیلی کرتی ہے وہ قوم. یہ خارج کے اندر کے کاموں کے اندر یہ کچھ ہم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسباب و ذرائع اور وسائل ہوتے ہیں یہ مادی، لیکن اس کا نام قوم کی حالت میں تغیر نہیں ہے برادران عزیز. قوم کی حالت میں تغیر اس وقت آئے گا جب وہ جس قسم کے وہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے گی اس قسم کا باہر کی دنیا کے اندر اس قوم کی کیفیت ہو جائے گی. جس قسم کی نفسیاتی تبدیلی اس کے اندر آئے گی، ذہنیت جس قسم کی ان کے اندر آئے گی، سیرت اور کردار جس قسم کا اس قوم کے افراد کا بنے گا، اس کے مطابق اس قوم کی خارجی دنیا مرتب اور متشکل ہوگی. یہی چیز افراد کے اوپر ہے. جس قسم کی وہ خود ذہنیت اپنے اندر مرتب کرتا ہے اسی اندازے کے مطابق اس کے اعمال نتیجہ مرتب کرتے چلے جاتے ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں جس قسم کا انسان خود بن جاتا ہے اس کے مطابق خدا کا قانون اس کے پیچھے چلتا ہے. خدا کا قانون یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، انسان آگ میں انگلی ڈالتا ہے تو خدا کا یہ قانون اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے کہ آگ جلا دیتی ہے. اگر یہ انگلی نہیں ڈالتا قانون تو خدا کا اپنے مقام پہ ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا. بات ذرا گہرائی میں سمجھنے کیا، میں بھی کوشش کروں گا کہ دوہرا کے سمجھاؤں. قانون تو خدا کے جاری ساری ہیں کائنات میں. سوال یہ ہے کہ کسی پرٹیکولر انڈیویجول سے ایک فرد کے اوپر خدا کا کون سا قانون لاگو ہوتا ہے. سیر کرنے والا انسان جو ہے اپنی عادات میں ریگولر جو ہے احتیاط برتتا ہے صحت کے قوانین کی، اس کے اوپر خدا کا قانون یہ لاگو ہوتا ہے کہ اس کی صحت اچھی ہوتی ہے. زہر کھا لینے والے کے اوپر خدا کا قانون یہ لاگو ہوتا ہے کہ اس کی موت واقع ہونی شروع ہو جاتی ہے. جس قسم کا انسان خود اپنے آپ کو بناتا ہے اس قسم کا قانون اس کے اوپر اپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. قوانین خداوندی ہیں. کسی فرد یا قوم پہ اس کا کون سا قانون لاگو ہوتا ہے اس کا فیصلہ اس سے ہوتا ہے کہ وہ فرد یا قانون وہ فرد یا قوم خود کس قسم کی بن جاتی ہے. اقبال نے اس چیز کو اپنے خاص انداز میں یہ کہا ہے، لیکن وہی جو میں دشواری کہا کرتا ہوں، عربی کی آیات ہیں ان کا تو ترجمہ کرنا پڑتا ہے، اس کے اشعار یہ جو ہے وہ فارسی میں ہوتے ہیں، لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا کہ ان کو بھی سمجھاؤں. کہتا ہے رمز باریکش بحرف مضمرت، تقدیر کا رمز تو بڑی باریک سی ہے لیکن وہ ایک لفظ کے اندر بات آ جاتی ہے اگر اس کو سمجھ لیا جائے، اور وہ بات یہ ہے کہ تو اگر دیگر شوی او دیگر اس کو بھی سمجھانے کا وہ طریقہ فطرت نے دیا تھا. باہر سے مضمرت کتنی بڑی چیز ہے عزیزہ نمان. اگر آپ کو معلوم ہو اسلام میں نہیں فکر کی دنیا کے اندر بھی یہ جبر اور قدر کے مسئلہ کے اوپر کتنا کچھ لکھا گیا ہے بیٹوں کے زمانے سے آج تک. اور اس کے بعد یہ کہ ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور پھر ملتا نہیں، پہنچ ہی نہیں پاتے کسی مسئلے پہ. وہ کہتا ہے باہر سے مضمرت، وہ تو ایک لفظ کے اندر بات ساری کہتا طے ہو جاتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ تو اگر دیگر شوی تو دیگر. کہاں سے لیا اقبال نے اس کی یہ ایک لفظ میں جو کیا گیا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم.
اسی لیے تو اس نے پہلی